پہلے 7 شہر تھے جن پر سختی کی گئی تھی، اور ابھی 7 سے کم کر کے 3 شہروں کو خاص کر فوکس کیا جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سعودی انفو یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پاکستان سے بیرون ملک سفر کرنے والے ہو جائیں محتاط، کیونکہ وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے اسپیشل ہدایات جاری کر دی ہیں اور 3 شہروں کا نام اسپیشلی ہٹ لسٹ پر ہے۔ اگر آپ بھی بیرون ملک سفر کر رہے ہیں تو آپ کو کس طرح بچنا ہے اور آپ کو کس طرح محتاط رہنا ہے تاکہ آپ کا نقصان نہ ہو، آپ کے ویزے کے اخراجات، آپ کی ٹکٹ کے اخراجات ضائع نہ ہوں۔ اسی پر میں نے ایک متعلقہ بندے سے بات کی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ وجہ کیا ہے کہ لوگوں کو آف لوڈ کیوں کیا جاتا ہے، لوگوں کو ٹریولنگ کی اجازت کیوں نہیں دی جاتی۔ کچھ وجوہات انہوں نے مجھے بتائی ہیں، وہ وجوہات میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ بھی جب ٹریول کر رہے ہوں تو ان میں آپ کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو سب سے پہلے اور سب سے جو اہم وجہ ہے وہ یہ ہے کہ لوگ ایئرپورٹ پہ جا کے کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ جب آپ سے سوال پوچھا جاتا ہے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں تو آپ سمپل بتاتے ہیں میں سعودی عربیہ جا رہا ہوں، لیکن جب آپ سے یہ وجہ پوچھی جائے کہ آپ وہاں پہ کیوں جا رہے ہیں، وہاں پہ جا کے اکثر لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ کنفیوز ہونے کی وجہ سے اس بندے کو آف لوڈ کیا جاتا ہے۔ ڈاکومنٹ تو بعد والی بات ہے، لیکن سب سے پہلے تو آپ نے اس چیز پہ کنفیوز نہیں ہونا، اور دوسرا یہ کہ جس مقصد کے لیے آپ ٹریول کر رہے ہیں وہ آپ کا مقصد کلیئر ہونا چاہیے۔ ایک بندہ جو ہے اس کے پاس وزٹ ویزا موجود ہے، ایئرپورٹ پہ سوال کیا جاتا ہے کہ یہ وزٹ ویزا پہ آپ سعودی عربیہ جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں؟ تو آپ بتائیں گے کہ بھائی یہ ویزا میرے والد نے بھیجا ہے، میرے بھائی نے بھیجا ہے، تو وہاں سے میں اس کے پاس جا رہا ہوں۔ جب وہاں سے آپ سے اگلا سوال پوچھا جاتا ہے کہ آپ وہاں کریں گے کیا جا کے، تو بندہ کنفیوز ہو جاتا ہے۔ میں بس ویسے ہی ملنے کے لیے جا رہا ہوں، ویسے انہوں نے بلایا ہے تو پھر میں بس اس طرح کی چیزیں جب ہوتی ہیں تو بندہ جب کنفیوز ہو جاتا ہے تو وہ اسی وقت اس کا مسئلہ خراب ہو جاتا ہے۔ آپ کے پاس سالڈ ریزن ہونی چاہیے کہ بھائی میرا بھائی ہے وہاں پہ، میرا والد ہے، اس نے مجھے بلایا ہے، میں اس کے پاس رہوں گا 10-15 دن 20 دن ادھر رہوں گا، عمرہ کروں گا اور گھوموں پھروں گا اور مہینے بعد میں واپس آ جاؤں گا، بس میرا پلان یہ ہے۔ یعنی اگلے بندے کو جب آپ پورے کانفیڈنس کے ساتھ جواب دیتے ہیں تو بہت سارے مسائل آپ کے وہیں پہ حل ہو جاتے ہیں۔ ایک مسئلہ سب سے بڑا جو میں نے آپ کو پہلے والا بتایا ہے کہ بندے کنفیوز ہو جاتے ہیں، کنفیوز ہونے کی وجہ سے لوگوں کو آف لوڈ کیا جاتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کے پاس ڈاکومنٹ کمپلیٹ نہیں ہوتے۔ جس مقصد کے لیے جہاں پہ بھی آپ جا رہے ہیں آپ کے اس سے متعلقہ ڈاکومنٹ آپ کے پاس کمپلیٹ ہونے چاہیے۔ میں مثال دے دیتا ہوں کہ ایک عمرہ والا بندہ ہے، اس کے پاس عمرہ ویزا موجود ہے اور وہ پاکستان سے سعودی عربیہ کا سفر کر رہا ہے۔ اب اس کی جو فلائٹ ہے وہ ریاض کی ہے۔ اب اس سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے پاس تو عمرہ ویزا ہے اور آپ کی فلائٹ ریاض کی کیوں ہے؟ تو آپ کے پاس سالڈ ریزن ہونی چاہیے کہ میرا بیٹا وہاں پہ ہے، میرا والد وہاں پہ ہے، میرا بھائی وہاں پہ ہے، میں نے وہاں پہ پہلے جانا ہے، میں نے وہاں پہ کچھ دن سٹے کرنا ہے، اس کے بعد ہم اکٹھے دونوں جائیں گے عمرہ کرنے کے لیے۔ ایک سالڈ ریزن ہے، لیکن اگر بندہ وہیں پہ کنفیوز ہو جاتا ہے تو پھر مسئلہ خراب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ کا وہاں پہ کوئی سعودی عربیہ میں پہلے سے بندہ موجود ہے جو آپ کو بلوا رہا ہے، یا آپ عمرے پہ جا رہے ہیں پہلے اس کے پاس جا رہے ہیں، آپ نے ٹکٹ دمام کی کروائی ہوئی ہے، تو اگلے بندے کی اقامہ کی کاپی آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ اگلے بندے سے ریکویسٹ کریں کہ بھائی آپ نے جہاں پہ آپ رہ رہے ہیں، جو آپ کے پاس جو رہائش ہے اس کا کوئی ڈاکومنٹ آپ کے پاس ہے، جو عقد ایجار ہے، جو رینٹ والا پیپر ہے آپ کے گھر کا، آپ کو وہ عقد ایجار کا پیپر بھیج دے۔ اسی طرح اگر نہیں تو کوئی ہوٹل بکنگ بھیج دے۔ یعنی آپ کے پاس یہ پروف تو ہونا چاہیے کہ آپ نے سعودی عربیہ میں سٹے کرنا ہے تو کہاں پہ کرنا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ سفر کر رہا ہے عمرہ ویزا پہ اور اس کی جیب میں کوئی پیسہ ہی نہیں ہے، اس سے کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ آپ نے اخراجات کرنے ہیں، کہاں سے آپ پورے کریں گے، تو آپ کے پاس سالڈ ریزن ہونی چاہیے کہ میرے پاس یہ ہیں۔ فار ایگزامپل آپ کی جیب میں ہے 500 ریال، میرے پاس یہ ہے، وہاں پہ پہنچنے تک میرے لیے کافی ہیں، وہاں پہ میرا بھائی ہے، وہاں پہ میرا بیٹا ہے، وہاں پہ میرا والد ہے، وہ باقی اخراجات وہاں کے وہی نمٹائیں گے، وہ ان کی ذمہ داری ہے، انہوں نے وہاں پہ اخراجات کرنے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز آپ کا کانفیڈنس وہ کلیئر ہونا چاہیے، دوسرے آپ کے جو ڈاکومنٹ ہے۔ اسی طرح جو لوگ ورک ویزا پہ سفر کر رہے ہیں، اب پاکستانی بھی ہے نا جگاڑ پہ جگاڑ نکالتے ہیں، وزٹ ویزا کو خراب کیا، عمرہ ویزا کو خراب کیا، ابھی ورک ویزا کو بھی خراب کرنے کے پیچھے کچھ لگے ہوئی ہیں، کیونکہ جو ورک ویزا 3 مہینے والے لوگوں کو ملتا ہے وہ مل جاتا ہے سستا۔ یعنی اگلے بندے کے ساتھ ایجنٹ کے ساتھ آپ ڈیل کر لیتے ہیں کہ مجھے ورک ویزا چاہیے لیکن مجھے سال کا اقامہ نہیں چاہیے، میرے لیے 3 مہینے کا ہی اقامہ کافی ہے، یعنی وہ جو فری والا اقامہ ہوتا ہے۔
तो जब आप सफ़र कर रहे हैं वर्क वीज़ा पे तो आपके पास ऑथेंटिक रीज़न या ऑथेंटिक कोई सॉलिड रीज़न होनी चाहिए। आप वहाँ पे बता सकें कि मैं जा रहा हूँ, मैं इस काम के लिए जा रहा हूँ, मैं प्लम्बर हूँ, मैं इलेक्ट्रीशियन हूँ, मैं पेंटर हूँ, मेरा काम ये है। और आपके पास जो अक़्द अमल है, जो जिस बेस पे आपका वीज़ा लगा है, उसकी कोई कॉपी होनी चाहिए, आपके पास मौजूद होनी चाहिए। आपका सऊदी अरेबिया में एयरपोर्ट पे आपको कौन रिसीव करने आ रहा है, किसके पास आप जा रहे हैं, कंपनी का नाम क्या है, कफ़ील का नाम क्या है, काम किस तरह का करते हैं, यानी एक वो चीज़ें जो आपकी जॉब इंटरव्यू में पूछी जाती हैं। बहुत सारी चीज़ें कि आपने काम कहाँ किया, कितना एक्सपीरियंस है आपका, सऊदी अरेबिया में आप काम करेंगे तो आपका कॉन्ट्रैक्ट कितने अरसे का हुआ है, बहुत सारी चीज़ें। ये चीज़ें जब आपको क्लियर होंगी, ज़हनी तौर पे आप तैयार होंगे, तो फिर आपको मसला नहीं आएगा। इसी तरह आपके पास जो भी वीज़ा होगा, ज़ाहिर है आपका वीज़ा तो आपके पास है तो आप एयरपोर्ट पे गए हैं, आपके पास पासपोर्ट है तो आप एयरपोर्ट पे गए हैं, टिकट है एयरपोर्ट पे गए हैं, लेकिन आपके पास जो अक़्द है उसका पेपर हो जाना चाहिए, आपके पास जो इंश्योरेंस हुई है उसका पेपर होना चाहिए, आपके पास मेडिकल हुआ है, आपका पास हुआ है, उसकी स्लिप होनी चाहिए। यानी सारे डॉक्यूमेंट जो एक्स्ट्रा मैक्सिमम डॉक्यूमेंट हैं जिनकी पहले आपको ज़रूरत नहीं पड़ती थी, ये चीज़ें अगर आपके पास होंगी तो फिर आपको किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें मैंने जो आपको बताई हैं, आपने सिर्फ मोहतात रहना है, ये चीज़ें ज़रूरी नहीं है। ये ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट आपके लिए वीज़ा, टिकट, पासपोर्ट, 3 चीज़ें काफ़ी होती हैं, या फिर पोलियो वैक्सीन है उसका कार्ड जो है वो आपके लिए ज़रूरी है, बाकी कोई डॉक्यूमेंट ज़रूरी नहीं है। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान के हालात ऐसे हुए हैं, मामलात ऐसे बन चुके हैं, लोगों ने ऐसा बना दिया है सिस्टम कि अब एयरपोर्ट पे FIA वालों को भी मजबूरी बन जाती है, उन्हें नहीं पता, किसी के माथे पे नहीं लिखा हुआ होता। जो कश्ती डूबी थी, इतने ज़्यादा अफराद वहाँ पे ज़िंदगी अपनी दे बैठे थे, तो किसी के माथे पे तो नहीं लिखा हुआ था। और कहा गया है कि बहुत सारे लोग ऐसे थे जो सऊदी अरेबिया सफ़र करके और सऊदी अरेबिया से उम्रा वीज़ा पे और एहराम बांध के और मुख्तलिफ वीज़ों पे सफ़र करके फिर सऊदी अरेबिया से वो आगे निकल गए थे। तो इस वजह से सबसे ज़्यादा सख्ती इसी वजह से की जा रही है। तो आ जाते हैं वो 3 शहर जिसके बारे में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने स्पेशल हिदायत जारी की हैं कि इन 3 शहरों को बिल्कुल सही कंट्रोल रखें और आप इन चीज़ों के बारे में मोहतात रहें। हाँ, एक और बहुत चीज़ मैं अहम आपको बताता जाऊँ कि जिन लोगों की उम्र 40 साल से कम है, वो अकेले सफ़र कर रहे हैं, फैमिली उनके साथ नहीं है, चाहे वो फैमिली विज़िट पे सफ़र कर रहे हैं, चाहे वो किसी और विज़िट पे सफ़र, बिजनेस विज़िट पे सफ़र कर रहे हैं, चाहे उम्रा वीज़ा पे सफ़र कर रहे हैं, उन लोगों के लिए सख्ती सबसे ज़्यादा है। अगर आपके साथ फैमिली है तो फिर आपको काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सेशन मिलती है। तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानिब से कहा गया है कि 3 शहरों को स्पेशली चेक पे रखें, चेक लिस्ट पे रखें इन तीनों को। सबसे पहले नंबर पे आ जाते हैं सियालकोट, दूसरे नंबर पे आ जाते हैं मंडी बहाउद्दीन और तीसरे नंबर पे आ जाता है गुजरावाला। क्योंकि जो कश्ती हादसा हुआ उसमें ज़्यादातर अफराद जो है इन्हीं शहरों से ताल्लुक़ रखते थे, इस वजह से इन शहरों पर ज़्यादा सख्ती की गई है। पहले 7 शहर थे जिन पर सख्ती की गई थी और अभी 7 से कम करके 3 शहरों को खासकर फोकस किया जा रहा है। अगर आप भी इन शहरों से ताल्लुक़ रखते हैं तो जब ट्रैवल कर रहे हैं तो फिर आपने मोहतात रहना है। उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।